السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی اہم معلومات لے کر، جسے واجبات نماز کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز میں داخل ہونے کے لیے جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ نماز کی شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے کلمات کہنا یہ فرض ہے۔ اب وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں میں الحمد شریف کا پڑھنا، سورت کا ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، مثلا سورہ فاتحہ، سورہ کوثر، یہ واجب ہے۔ فرض کے علاوہ بقیہ نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ، اور ان میں ترتیب بھی واجب ہے، سیکوینس وائز، یعنی ایک کے بعد ایک۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب، یا آیتوں سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا یہ بھی واجب۔ سورت پڑھنے کے بعد فوراً رکوع میں جانا یہ بھی واجب۔ اب اگر کوئی سورت پڑھنے کے بعد اتنی دیر ٹھہر گیا جتنے میں 3 بار سبحان اللہ کہی جا سکتی ہے، اتنا وقفہ کر لیا، ٹھہر گیا اتنی دیر تک، تو سجدہ سہو واجب۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، لیکن ایک سجدے کے بعد بھی ترتیب دوسرا سجدہ 2 سجدے کرنے کے بعد ہی بندہ دوسرے رکعت میں منتقل ہو، یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان یہ بھی نماز کی واجبات میں سے ہیں۔ رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، اس میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا۔ رکوع سے جو سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، مطلب ہوتا ہے مختصر کھڑا ہونا۔ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑی دیر بیٹھنا۔ تعدیل ارکان یعنی ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ قاعدہ اولیٰ بھی واجب ہے۔ جو پہلی 2 رکعت میں اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں سو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اگر ذہن دوسری طرف تھا، مثلا واش روم کی حاجت تھی وغیرہ وغیرہ، اور اگر اسی حالت میں پڑھ لیا، نماز میں بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو مکروہ تحریمی ہوتی ہے، نماز میں نقص آ جاتا ہے۔ اس نماز کو ریلیکس ہو کر یادہ کرنا واجب، یعنی واجب الیادہ کی نیت سے پڑھنا۔ اگر کوئی واجب بھولنے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات میں سے بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب، اور اگر جان بوجھ کر ترک کیا تو سجدہ سہو کافی نہ ہوگا بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب، اور جان بوجھ کر واجب چھوڑنا گنہگار ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پڑھنا یہ بھی واجب۔ اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑا تو نماز مکروہ تحریمی، جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی واجب چھوڑنے والا گنہگار اور مستحق عذاب نار یعنی جہنم کا حقدار ہے، اور اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ سجدہ سہو کرے۔ اگر الحمد شریف کے پہلے صرف ایک ہی آیت کیوں نہ پڑھ لی، سجدہ واجب، لیکن سورہ فاتحہ یاد آنے پر مکمل کرے، پھر سجدہ سہو کرے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور حالت رکوع میں یاد آیا تو وہ پھر کھڑا ہوگا اور ترتیب بنائے گا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا اور پھر رکوع کرے گا۔ یہ 2 رکوع نہیں، یہ ایک ہی رکوع کہلائے گا، اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ نفل نماز کا مسئلہ یاد رکھیں، قاعدہ اولیٰ واجب ہے، اگرچہ نفل نماز ہے۔ اگر بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر نفل کی تیسری رکعت سجدہ کر لیا تو چوتھی پوری کرے اور سجدہ کرے۔ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ اولیٰ فرض کے بجائے واجب ہو گیا۔ رکوع اور سجود میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ رکوع اور سجود فرض ہے، اگر کوئی ترک فرض کر دیتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اگر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا کہ میرا رکوع چھوٹ گیا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ فوراً کھڑا ہو جائے، رکوع کرے، رکوع کرنے کے بعد بیٹھ جائے،
اب سجدوں کا اعادہ نہیں، رکوع کرے، بیٹھ جائے، دوبارہ تحیات پڑھے، سیدھی جانب سلام پھیرے اور سجدے سہو کرے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کو سلام پھیرنا تھا مگر اس کو یاد آ گیا تھا کہ مجھے میرا رکوع چھوٹ گیا ہے۔ یہ واپس گیا اور سلام پھیرنے میں تاخیر ہو گئی۔ نماز سے باہر نکلنے کے لیے کوئی فعل کرنا فرض ہوتا ہے تو فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جانے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر یاد آیا کہ پچھلی رکعت کا سجدہ چھوٹ گیا تھا، ابھی اتحیات میں بیٹھا تھا، سلام پھیرنے والا تھا کہ فوراً سجدہ کرے، سجدہ کرے گا تو جو پچھلی اتحیات اس نے پڑھی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ سجدہ کر کے بیٹھ جائے، دوبارہ تحیات پڑھے، پھر سیدھی جانب سلام پھیرے، پھر سجدہ سہو کرے۔ اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ قرات چھوٹ گئی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ قرات کی کتنی مقدار چھوٹی ہے۔ اگرچہ پہلی یا دوسری رکعت پڑھ رہا تھا، مثلاً فرض کی پہلی یا دوسری رکعت تھی، یا وتر کی کوئی بھی رکعت، یا سنتوں کی کوئی بھی رکعت ہو، یا نفل کی کوئی بھی رکعت ہو، آسان الفاظ میں سمجھے کہ فرض کی آخری 2 رکعت ہوتے ہیں، ان کا حکم علیحدہ ہے۔ باقی فرض کی پہلی 2 رکعتیں ہو، سنن، نوافل، وتر، ان سب کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو گمان ہے کہ میں نے قرات کی ہی نہیں تھی، مثلاً کھڑا تو ہوا تھا مگر رکوع کر دیا، کیونکہ کم از کم ایک آیت کی تلاوت کرنا فرض تھا، اب اس کو حکم یہ ہوگا کہ کھڑا ہو جائے، یعنی الحمد شریف پڑھے، سورت پڑھے، اور پھر چاہے یہ رکوع سجود نہ کرے کیونکہ وہ پہلے کر لیا تھا، اور اب بیٹھ جائے، اتحیات دوبارہ پڑھ کے سجدہ سہو کرے۔ اور اگر اس کو یہ گمان ہے کہ سورت چھوڑی تھی، یعنی الحمد کے بعد سورت چھوٹ گئی تھی اس کی، تو وہ ترک واجب ہے۔ ترک واجب کے لیے اس کو اس حالت میں لوٹنے کی ضرورت نہیں، یہ فوراً وہی کرے، اتحیات کے بعد ایک طرف سلام پھیرے اور سجدہ سہو، تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں، اگر ایسا ہوا چوتھی پہ بیٹھنا تھا مگر چوتھی رکعت پہ نہیں بیٹھا اور ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا 5ویں کے لیے، تو جیسے ہی 5ویں رکعت کا سجدہ کرے گا یہ تمام فرض باطل ہو جائیں گے، نفل میں بدل جائیں گے، گویا 5 رکعت نفل ہوگی اور ایک اور ملائے گا 6 رکعت نفل ہو جائے گی، اور فرض دوبارہ پڑھے گا، سجدہ سہو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ نفل بنیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہے یا نہیں۔ اگر بیٹھا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو 1 رکعت اور ملائے گا، 4 فرض ہو جائیں گے، 2 نفل ہو جائے گا، اور اگر نہیں بیٹھا ہے تو نفل ہو جائیں گے۔ مزید تفصیل کے لیے ہم سے جڑے رہیں، انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی خامی خطا ہو گیا، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ سے مدد میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔